آ رہی ہے مہربانی کریں اسے اس طرح سمجھے کہ مجلس حسین ہے اور جناب سیدہ کو پرسا دینا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ آخری رات ہے اور اس کے بعد میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل صبح میں 2 کارنامہ کرنا، ایک گلاس پانی لینا اور ایک مرتبہ کربلا کا تصور کرنا، اور اس کے بعد ابھی جب آپ اپنے اپنے گھروں کو جانا، ابھی آپ اپنے گھروں کو جانا، گھروں کو جانے کے بعد آپ کچھ محسوس کرنا میرے عزیزوں، آج شام غریبہ ہے، غریبوں کی شام ہے، غریبوں کو پرسا دینا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر آئے ہیں اور آنے کے بعد ابھی مجلس ختم ہو جائے گی، آپ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، پانی اور کھانے سے سیراب ہو جائیں گے، سو جائیں گے، لیکن ہائے وہ کربلا کا میدان۔ میرا عزیزو، تصور شرط ہے، اس شام غریبہ میں نا مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسے کو تصور کرنا ہے۔ ابھی آپ تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ مجلس ختم ہو جائے گی، روشنی اجاگر ہو جائے گی، لائٹ جلا دی جائے گی، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں جائیے، تصور کیجئے 4 سال کی سکینہ پرسا دے لے، آواز نہیں رکنا چاہیے، یہ آخری مجلس ہے، الوداع ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے، جو چند بس ہے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ اجرکم اللہ، ابھی آپ صبح سے بے چین ہیں، غم حسین میں آنسو بہانے کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں چند جملے امام حسین علیہ السلام کے پڑھتے ہوئے شام غریبہ کی منزل میں قدم رکھوں۔ میرے عزیزو، وہ حسین جو خیمے سے رخصت ہو کے میدان قتال میں آیا اور تلوار نکالی، جنگ کرنا شروع کیا، جنگ کرتے جا رہے ہیں اور یہ مرثیہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو نے میرے عباس کو مارا، تو نے میرے عباس کو مارا، تم نے میرے علی اکبر کو مارا۔ ابھی آوازیں بلند نہیں ہوئی، ذرا کربلا میں تصور کرے کہ ہر گھر ہر خیمے جل چکے ہیں۔ اجرکم اللہ، تو نے میرے آن محمد کو مارا، تو نے میرے آن محمد کو مارا، جنگ کرتے جا رہے ہیں، آواز آئی، لاشوں پہ لاشیں لا چکے، بس ہے حسین پاس، تیروں پہ تیر کھا چکے، بس ہے حسین پاس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے، بس ہے حسین پاس، ہم تم کو آزما چکے، بس ہے حسین پاس، ارے گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اگر ہمارے گھروں میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا تو لوگ پرسا دینے آتے ہیں، گھروں کو چلانے نہیں آتے ہیں۔ ابھی آپ آوازیں بلند گریہ نہیں کر رہے ہیں، آخری مجلس ہے، جتنا گریہ کرنا ہو کر لیجئے۔ یہ تصور کر کے بیٹھئے کہ میں اس تاریکی میں زمین پر نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ اپنی قبر میں ہوں اور غم حسین منا رہا ہوں، ایک دوسرے کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پر آئے۔ نہیں میرے عزیزوں، میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، میرا 12واں امام زیارت نائیہ میں کہتا ہے، اے سلام اس جہتنان مدار پر کہ جس کا وقت شہادہ لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ میرے مولا، جب آپ کا وقت شہادت لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا تو آپ نے سجدہ آخر کیسے کیا؟ تو عجب نہیں میرا مولا، میرا مولا آواز ہے کہ جب میں نے تیروں کے آسمان سے دیکھا میری ماں فاطمہ
اپنی قوم پھیلائے ہوئے یہ کہہ رہی تھی آجا میرے لال، میں نے اپنے دالوں سے مقتل کی زمین کو صاف کر دیا۔ اب عزیزان گرامی، میں عزیزانو دیکھتا ہوں کس طرح سے آپ خاموش رہتے ہیں، آپ شہزادی کو کس طرح سے پرسا دیتے ہیں۔ شمر کن خنجر لے کے آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد شمر نے کن خنجر لے کے آگے بڑھا اور امام حسین کے سر و تن میں جدائی کرنے کے لیے آگے بڑھا، پشت پہ آیا، پہلی ضربت حسین پر وار کیا۔ حسین نے کہا بابا، دوسری ضربت ماری، اے میرے نانا رسول خدا، تیسری ضربت ماری، اے بھیا حسن مجتبی۔ اب میرے عزیزو شمر ضربت مارتا جا رہا تھا، حسین کہتے جا رہے تھے اے عباس واپس آ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے عزیزو ایک مرتبہ فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین، الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔ فضا میں آواز کو گونجنا تھا۔ ایک مرتبہ ظالم نے کہا ابھی ابھی اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا، ابھی ابھی کیا کرنا ہے، خیموں میں آگ لگانا ہے، خیموں میں آگ لگانا ہے۔ لو عزادار نے مجلس میں کربلا، خیموں میں آگ لگا دی گئی، ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، سب ایک خیمہ بیمار کا بچہ۔ میری شہزادی کہتی ہے اے بیٹا سجاد، یہ بتاؤ کیا خیموں میں چل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکلے؟ عزادار نے مجلس میں کربلا جناب سید سجاد کو ان خیموں سے بچا کے جناب زینب باہر آتی ہے اور شمر تمام فوج اشقیاء آگے بڑھتے ہیں تاکہ مال اسباب حسین لوٹا جائے۔ اس میں سے شمر آگے بڑھا اور بڑھنے کے ایک ظالم شمر آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد سکینہ کے قریب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے، میں نے ایک تصور جملہ کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہماری ماں بہنیں موجود ہیں، اگر اپنی چھوٹی سی بچی کو کوئی دودھ یا پانیاں پلاتی ہے اور ذرا سے ان کا ہاتھ سخت ہو جائے، بچی آگے شمر آگے بڑھا، جناب سکینہ کہتی ہے اے شمر آگے نہ بڑھا، ہم تو ہمارے حرم ہیں، ہم یہ گوشوارے دے دیں گے۔ میرے عزیزوں 4 سال کا سن تصور کرے، ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے کانوں پر لے گئی، لیکن کم سنی کی وجہ سے گوشوارے اتار نہ پائی۔ ایک مرتبہ جب گوشوارے نہ اتار پائے، شمر آگے بڑھا، گوشوارے اتارے نہیں بلکہ کانوں سے جدا کر دیے، لبوں سے خون جاری ہوا۔ سکینہ کہتی ہے عباس، اے چچا عباس، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ شام غریبہ، غریبوں کی شام، اے سورج ڈھلنے والے، تو نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، علی اکبر کے سینے پر بچی کا بل دیکھا ہوگا اور محمد کے جنازے دیکھے ہوں گے۔ اے سورج تو ڈھلا، شام غریبہ آ گئے۔ ابھی آپ کھانا کھائیں گے، بستر پہ چلے جائیں گے۔ روایتوں میں ملتا ہے یا کسی اور کی طرف سے زوجہ حر کھانا لے کر آتی ہے اور لانے کے بعد اہل حرم میں حوالے کرتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے ایک کوزہ آب لیا۔ کس طرح سے سن رہے ہیں آپ کے گھروں میں بچے ہیں، ایک لمحے کے لیے اپنے کمسن بچوں کو پیاسا نہیں دیکھ سکتے۔ آئے حسین، آئے حسین۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ایک کوزہ آب لیا اور لانے کے بعد سکینہ کو دیا۔
سکینہ کو دیا. کہا پھوپھی اماں یہ پانی کہاں سے؟ یہ گانا یزید کی طرف سے سوچا اور لے کر آئی ہے. کہا پھوپھی اماں آپ نے پیا؟ تصور کریں آپ نے پیا. کہا کہ نہیں، دنیا اور گھروں کا اصول ہے کہ جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے پہلے دیا جاتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے اس پانی کے کوزے کو لیا اور لینے کے بعد مقتل کا رخ کیا. زینب نے کہا جا رہی ہے؟ آپ بھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے پیتا ہے. مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر. آئی روایت اور ختم دعا جب بچوں کو ایک جگہ پر جمع کیا نا، جمع کرنے کے بعد کسی بی بی نے صدا بلند کی، سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ جناب زینب ام کلثوم سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. نکلنے کے بعد ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر سکینہ موجود تھی. آواز لگا رہی تھی سکینہ سکینہ. ارے لاشے بریدہ سے آواز آئی اے زینب آہستہ بولو، سکینہ بھی میرے سینے پر سوئی ہے. سکینہ کو بیدار کیا. سکینہ سے دو جملے پوچھے. اے سکینہ اگر کسی کی معرفت کرنی ہو، کسی کے پہچان کرنی ہو، یا تو اس کے لباس سے ہوتی ہے یا اس کے سر سے ہوتی ہے. سکینہ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں آئے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ. اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہو گئی. میرے عزیزوں دو جملے، ایک بیٹی اور بابا کا تذکرہ میں نے یہاں کیا. آئیے ذرا شام غریبہ میں جب جناب زینب نے مدد کی طلب کی، ایک دیکھا جناب زینب بشکل عباس اس گھر والوں کے اس شام غریبہ میں موجود بچوں کی رکھوالی کر رہی ہے. دیکھتی کیا ہے کہ ایک نقاب پوش گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے. جب قریب آیا تو ایک مرتبہ کہتی ہے اے آنے والے شخص تو چلا جا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوگا نا اسے صبح میں آ کے لوٹ لینا. ایک مرتبہ وہ سوار آگے بڑھتا رہا. جناب زینب نے لجامے فرس پہ ہاتھ ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہتی کیا ہے؟ میرا پاس نہیں، میرا پاس نہیں. کیا مجھے مجبور سمجھتی ہو؟ ابھی زینب موجود ہے. ایک مرتبہ نقاب سے اس آنے والے سوار نے نقاب الٹی. اے زینب تیرا بابا علی مرتضی زینب نے باہر ڈالے. اے بابا اس وقت کہا تھے کہ جب میرے پاس آئے گے. سر و تن میں چڑھائی ہو رہی تھی، خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، ردائیں چھینی جا رہی تھی. اللہم لعن اللہ امة قتلتك ولعن اللہ من ظلمتك ولعن اللہ من سمعت بذلك فرضیت به.